سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اللہ، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے جو تو نے اپنے اس کلام کے ساتھ ہمیں بٹھا دیا. ہماری اوقات کوئی نہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ کی رحمت کا جہاں ذکر آئے نا سر، ہماری جھولیاں پھیلی ہوں، ہمارے ہاتھ بندے ہوں، اللہ کے آگے رو رو کے گڑ گڑائیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری بخشش فرما، ہم محتاج ہیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اللہ اکبر. اس کا ریفرنس یہ تھا، اے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ بھاگ دوڑ دوڑ منا ان کو اپنی جان مبارک کو بھلا دیں گے؟ ایسے کام کیا سر. آپ ذرا نوٹ فرمائیے گا، کیا ہمارے پاس یہ والا انداز نکلتا ہے؟ ہم نے تو اس کو سمجھا یہ ایکسٹرا نیکی ہوئی ہے کہ یار بڑا تکلیف ہو تو کوئی چلے اٹھ کے جائے کسی کو کہہ دے، اور اگر اس نے انکار کر دیا دوبارہ ادھر جانا کوئی نہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. الرحمن علی العرش استوى. رحمان سے جس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. جو کچھ زمین و آسمان اور ان کے درمیان اور جو زمین کی انتہائی گہرائی میں، ان سب چیزوں کو خوب جانتا ہے. یہ جو یہاں پہ فرمائے گا وما تحت الثری، سرا زمین کا نچلا یا اندرونی حصہ، کور آف دا ارتھ کی بات کی جا رہی ہے. اسی طرح سریا کہکشاں، آسمان متضاد، صبح بلندیاں بھی اس کی ہیں اور یہ زمین کی جو تہ ہے وہ بھی اسی کی ہے. جو کچھ زمین و آسمان اور ان کے درمیان اور جو زمین کی انتہائی گہرائی میں، ان سب چیزوں کا وہی مالک ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لہ الاسماء الحسنى. اس کے لیے سارے اچھے نام ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ. اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نارا. جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لا سکوں. لعلی آتیکم منہا بقبس. شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لا سکوں. او اجد علی النار ہدی. یا پھر وہاں سے مجھے کوئی راہ کا ہی پتہ چل جائے. فلما اتاہا نودی یا موسیٰ. جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز آئی اے موسیٰ. اب یہ آیت نمبر 9 سے لے کے 98 تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. اس واقعے میں جو ذکر آ رہا ہے اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے جو آگے چل کے ہمارے پاس سورہ قصص وغیرہ میں کھلنا ہے. اول جو ہے موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، پھر ایک بندہ اچانک ان سے قتل ہو گیا اور اس کا ذکر قصص میں آئے گا. پھر وہ تشریف لے گئے مدین، اور مدین 8-10 سال گزارنے کے بعد نہ واپس آ رہے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ. تو راستے میں جو ہے رات بڑی تاریک بھی ہے، سرد بھی ہے، اور راستہ کوئی مل نہیں رہا. تو آگ جلتی ہوئی دیکھے، تو آگ جلتے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں وہاں سے کوئی یا تو تاپنے کے لیے کوئی وہ لے آؤں کوئلے وغیرہ، یا پھر ایسا ہو کہ مجھے وہاں سے کوئی راہ کا پتہ چل جائے. جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لا سکوں یا مجھے وہاں سے راہ کا ہی پتہ چل جائے. جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں آواز آئی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بواد المقدس طویٰ. فرمایا کہ اے موسیٰ بلا شبہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اس وقت تم طویٰ کے مقدس میدان میں ہو، لہٰذا اپنے جوتے اتار لو. اصل میں جس جگہ پہ پہنچا وہاں آگ واگ نہیں تھی بلکہ روشن تھا. اور وہ جگہ روشن کیسے تھی؟ رب کے انوارات اور تجلیات کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے، معاذ اللہ کوئی رب نے حلول نہیں کر لیا تھا. آگے چل کے ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ مسلم کے 179 نمبر کی ایک روایت میں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. لیکن وہاں پہ رب کریم نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. کہا بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام سے کس نے بات کی ہے بھائی؟ رب کریم نے. جی کلیم اللہ بندہ، اس کا کیا بات ہے سمجھ نہیں آتی کیسے کہ رب کریم کسی سے گفتگو فرمائے. اننی انا اللہ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں. انا فاعبدنی، لہذا میری عبادت کی جائے. واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہاں پہ ایک معاملہ بڑا عمدہ آ رہا ہے. کیا نماز کا پرپس کیا بھائی؟ اللہ کی یاد.
نماز کا پرپس یہ نہیں ہے کہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے نا جی، ہاں سمجھے جی، جوڑ جوڑ کھل جاتا ہے، سبحان اللہ. اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد نا پھر کڑاکے نکالو، یہ ایک ادھر مارا ایک ادھر مارا، مزہ آ گیا جی. نماز پڑھی نا بھائی، نماز پڑھنی ہے نماز پڑھے، ایکسرسائز کرنی ہے جم جائیں، پارک جائیں. نماز تجھے کیا کر، کل ہی ایک باڈی بلڈر کے ساتھ نماز پڑھنے کا مغرب میں اتفاق ہو گیا، تو اب یقین کیجیے وہ جائے نا نیچے سجدے میں تو وہ ڈپس لگا رہا ہوں اپنی. وہ بھائی میں نے کہا یار اس جم میں ہم بھی آئے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بھی حصہ لینے دو. تو وہ پھر ادھر. تو اصل میں اس کے پیچھے ایک سینس ہے کیا، نماز سے وقت کی پابندی ہو جاتی ہے. نماز اصل میں ہم سارے جملے یہی لکھ کے آئے ہیں نا بچپن میں کہ نماز کے فوائد بتائیں، تو پھر جی اس سے ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، اسے ہل جل بھی جاتے ہیں، مل شل بھی لیتے ہیں. پہلی بات یہ تیری نماز تجھے رب سے جوڑے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا اور تو نہیں دیکھ رہا، تو یاد رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی. قیامت یقیناً آنے والی اور میں اسے خفیہ رکھنے والا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی جد و جہد کا بدلہ پائے. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی. لہٰذا جو قیامت پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ رہا ہے تمہیں اس سے روک نہ دے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر، بڑا پیارے انداز سے سر یہاں پہ جو ہے جگایا جا رہا ہے. لہٰذا جو قیامت پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا تمہیں اس سے روک نہ دے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے بھائی؟ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اب موسیٰ تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ رب العالمین، رب العالمین. اصل میں جناب آگے کوئی کام پہ بھیجنا ہے اور پورا میک شور کروایا جا رہا ہے، چیک کر لو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، عصا ہے نا تمہارا. اور سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام رب کریم سے گفتگو کر رہے ہیں. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام بتا بھی کس کو رہے ہیں؟ رب کریم کو بتا رہے. سر بات سمجھے، اصل میں محبت ہے نا، شوق ہے. جب محبت اور شوق ہے تو بات کو حالانکہ پوچھا یہ کیا ہے، یہ عصا ہے، ختم ہو گئی بات. لیکن سر جب محبت ہوتی ہے نا تو آپ فون اٹھاتے ہیں تو کیسے، اور بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہو، ٹھیک ٹھاک، بالکل سیٹ چل رہا ہے نا، بالکل کوئی مسئلہ تو کوئی، ہاں خیریت، او بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی، ایک ہی بات ہے جو آپ کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، اس بات کیا لذت ہے، لطف ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں دیوانے ہوتے ہیں. تو سر یہ دیوانگی والا انداز ہے. اور بتایا بھی کس کو جا رہا ہے؟ رب العالمین کو بتایا جا رہا ہے. اے موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میرے لیے اس میں اور بھی فوائد ہیں. قال القیہا یا موسیٰ، تو فرمایا موسیٰ ذرا اسے ڈالو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینکا تو یکدم سانپ بن کر دوڑنے لگا. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، دوسری جگہ پہ ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکا اور یہ اژدھا بنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھاگ گیا پیچھے، ڈر کے مارے دیکھا کوئی نہیں. وہاں پہ بالکل ایسے الفاظ ہیں، اتنے پریشانی ہو گئی. دیکھیں یہ جو کیفیت ہے نا یہ رب کے سامنے، بندے کے سامنے نہیں ہے. رب کے سامنے بھائی عصا ہے، چیک کر لیا، سب کچھ بات چیت ہو گئی ہے، یہ کام کرتا ہے. لیکن جب وہ بنا اژدھا تو موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے ہیں تو مڑ کے دیکھا کوئی نہیں. فرمایا قال خذھا، آگے آئے گا یہ انشاءاللہ میں مقام آپ کو دوں گا. قال خذھا ولا تخف، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم جلدی سے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. وَاضْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ. تَخْرُجْ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، جو بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا. دوسرا انہیں معجزہ دیا، ایک تو آسان معجزہ دیا گا، دوسرا یہ دیا کہ اپنے بغل میں ہاتھ دبایا، دوبارہ نکال کے دکھایا تو وہ چمک رہا ہے. یہ معجزے کے طور پہ دیا جا رہا ہے. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، یہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا. آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے. لنریک من آیاتنا الکبری، یہ اس لیے کہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں. یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلانے والے ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے معاملہ جناب. بھیجا کس کی طرف جا رہا ہے؟ فرعون کی طرف. اللہ کے احکامات پہنچانے پڑیں گے. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری،
عرض کیا ہے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سر ہم میں سے ہر بندہ محتاج ہے، جب آ کے بیٹھتا نا یقین کہ جو اندر سے دل سے پوچھتا یا اللہ ہماری مجال ہے، تو اپنی رحمت سے زبان سے کوئی صحیح بات نکل جائے۔ جب کوئی صحیح چیز ہوتی ہے سب سارا رب کا فضل ہے، جو گڑبڑ ہوتی ہے سر سیدھی بات کرنا چاہتے ہیں الٹی نکلتی، سمجھ آ رہی نا؟ اللہ تو کھول، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول، اور یفقہوا قولی، تاکہ لوگ بات سن سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور اللہ میرے گھر میں سے میرا معاون و مددگار تیار فرما دے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری دعا ہے جی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ فرمایا کہ ہارون آخی، ہارون میرا بھائی، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے بھی رسالت بھی مانگ لی ہے۔ اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے نا سر، اللہ ہمیں اپنے گھر میں ایمان والے کردار بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو فرمایا کہ ہارون آخی اشدد بھی ازری، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے، وہ اشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور تیرا خوب چرچا کرے، انک کنت بنا بصیرا، بلا شبہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا پیارا اسلوب ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک بڑا پیارا معاملہ ہے سر، اجتماعیت سے دین کا کام کیسے ہوگا؟ اجتماعیت سے مل کے اپنے بھائی کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے، گھر والوں کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے۔ اللہ آج ہمیں بھی توفیق دے سر، خود بھی کھڑے ہوں، اپنی بیوی کو بھی کھڑے کریں، اپنے بچوں کو بھی کھڑا کریں، اپنے والدین کو بھی کھڑا کریں، اپنے دوست احباب کو بھی کھڑا کریں، کام کے لیے کھڑے۔ دوست ہے تو دوست یاروں کو اس کام پہ لگائیں، ورنہ یہ تجھے اسی پہ مروا دے گا۔ بس یہی کام کر، پتے کھیل، سگریٹ پی، تاش کھیل، گھوم پھر، صحیح رائٹ ڈائریکشن نہیں دیں گے تو گڑبڑ والی پہ جائے گا، کام ہی اس کا یہی رہے گا۔ تو کہا گیا اجتماعیت ضروری ہے دین پر عمل کے اعتبار سے۔ وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَا مُوسَىٰ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا وہ تجھے دیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے تم پر ایک مرتبہ اور بھی احسان کیا تھا۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو اس کے دل میں ڈالی گئی۔ اَنِقْذِفْ فِيهِ فِي التَّعْبُوتِ فَاقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو۔ آپ ایک معاملہ یاد آیا نا جی، بچے سارے قتل کروائے جانے، کیوں؟ ایک بچہ اٹھے گا اور فرعون کی سلطنت کے لیے جو ہے عذاب بن جائے گا، ساری قوم کے لڑکے مروا دیے جا رہے ہیں، لڑکیاں زندہ رکھی جا رہی ہیں، یہ وہ دور چل رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا۔ يَعْقُبْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر جسے میرا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اٹھا لے گا۔ اب دیکھیں جی یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی 1 2 4 دن جب تک وہ چلنا تھا معاملہ چلا ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا آپ اسے چھپ کر کے صندوق میں ڈالیں اور چھوڑ دیں، ہم آپ سے وعدہ کریں کہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ جی کیسی آزمائش ہے، یہ صرف کہنے کی بات ہے۔ آپ مائیں جو ہوتی ہیں نا کچن تک آتی ہیں، چھوٹا بچہ اگر وہ بستر پہ ہائے وہ بیچارہ گر نہ جائے، ہائے اسے کچھ نہ ہو جائے، اس کا دودھ نہیں ہضم کرو فلانا، یہاں پہ کہا بچہ رکھو اور چپ کر کے تم لہروں کے حوالے کر دو، تمہیں ہم نے کہہ دیا نا، یہ ہوتا سارا اللہ کے وعدے، ایسے کرو اعتبار۔ رب کہتا ہے تمہیں ڈر لگتا ہے سینکشن کا، پابندیوں کا، آئسولیشن کا، گرے لسٹ کا، سمجھے؟ سبحان اللہ، فکر نہ کرو، تم کھڑے ہو جاؤ تڑ لے کے ان کے سامنے ایسی کی تیسی، ہم تمہیں پار اتاریں گے۔ ہمارے اتنا حوصلہ ہی کوئی نہیں سر، ہم کہتے ہیں نہیں جی پہلے پار اتارے پھر بعد میں سوٹ چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے وعدے، اس بچے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو، پھر اس کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا، اور جسے میرا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اٹھا لے گا یعنی فرعون۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اچھا معاملہ ایسا ہوا جی، یہ بیٹھتے باتیں نہ کوئی فرعون کے گھر کے باہر سے کوئی، یہ میرے خیال اس کا جو محل وحل ہے نا سی بی یو کے کنارے، تو بہتے ہوئے جو معاملہ کچھ بنا ہے نا تو وہاں سے آیا ہے، تو انہوں نے اٹھا لیا، انہوں نے کھولا ڈبہ، دوئی اتنا پیارا بچہ فرعون کے بیوی کو پیش کیا گیا۔ اس نے کہا فرعون بات سن، کوئی ہمارا بچہ کوئی نہیں، کیا خیال ہے اس کو بچہ نہ بنا لے؟ تو کہتا ہے تمہاری مرضی۔ اب بندہ بیچارے کی عقل تو خیر اتنی ہوتی ہے سر، جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سبحان اللہ، لیا سے اس نے بچہ بنایا۔ اور سر اس کے لیے میں پتہ پیچھے کیا جوڑوں گا، واللہ غالب علی امری، اللہ غالب ہے اپنے حکم کو، مطلب فرعون سب کے بچے مروا رہا ہے، جو گھر پہ آیا ہوا ہے سبحان اللہ، اسے سرکاری خرچے پہ ہم نے پلوانا اور اسی تیری گردن مروانی۔ پھر اے موسیٰ میں نے تم پر، ایسے جو خاص طور پہ جو یہاں کے الفاظ ہیں نا وہ بڑے پیارے ہیں، کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ علیہ السلام ہم نے تم پر ایسی محبت ڈال دی تھی کہ کوئی دیکھتا تھا تو سبحان اللہ وہ تمہیں
وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. محبت کرے گا تمہیں قتل نہیں کرے گا, ایسی محبت. اور ایسا ہوتا ہے سر, بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے, کوئی پیارے سے لگتے ہیں بندہ ویسے ہی چپکا لیتا ہے, پیار کرے گا اٹھائے گا. تو محبت ڈالی, اور یہاں تو ڈالی رب کی طرف سے گئی ہے. تو پھر کہنے لگے اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی, اور یہ اس لیے کہ میری نگرانی میں تمہاری تربیت ہو. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ. جب تمہاری بہن ساتھ چل رہی تھی, کہنے لگی کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کر سکے. اچھا ایک معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب وہ چلایا نا صندوق وغیرہ میں بچہ ڈال کے, تو ان کی جو بہن ہے اس کو کہا بھائی دیکھو تو صحیح کہاں جاتا ہے, بہرحال اللہ کا وعدہ ہے, ہم اس پہ تو راضی ہیں جو دل میں آئے, ورنہ وہ بچہ تو ویسے بھی نہیں بچے گا. فرعون سب کے بچوں کو قتل کروا رہا ہے, مخبری ہو جانی کہ یہاں پہ بچہ ہے, کوئی آوازیں بھی آئی ہیں, کچھ بھی ہے, تو اس سے اچھا اب ڈال کے رخصت کرو. ویسے بھی دل میں یہ بات ڈالی گئی, وہی کی گئی ہے. تو وہ بہن کو ساتھ چلا دیا ہے, وہ ادھر اٹھایا ہے, ادھر ایک شور مچا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر ہر ایک عورت کا دودھ پینا حرام ٹھہرا دے گا. وہ شور مچا رہے ہیں, رو رہے ہیں جی. تو کیا کہا اس نے, کہا جی اگر آپ لوگ کہیں تو میں آپ کو ایک دائی اماں کا بتاؤں, وہ جو ہے نا جی وہ دودھ پلاتی ہے. سبحان اللہ, یہ بچہ ہم نے لوٹانا ہے کہاں پہ, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف. اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ. جب تمہاری بہن ساتھ چل رہی تھی, کہنے لگی کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کر سکے. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے اور غم نہ کرے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے گئے, موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ, اس بندی کو بھی ہائر کر لو, ختم ہوگی بات. بادشاہ سلامت ہے. اور ذرا یہ جب ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں ساری عقل ختم ہو جاتی ہے. یہ کبھی ماؤں کو میں نے کہا دیکھا کرے, ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں, بچہ رو رہا ہوتا ہے تو وہ دودھ آدھا فیڈر سے باہر گر ہوتا ہے, آدھا فیڈر کے اندر ہوتا ہے. کیا کروں, یہ جب روتا ہے تو دماغ ہل جاتا ہے ہمارا. تو سبحان اللہ, بچے نے ادھر شاہی دربار میں شور مچایا ہوا ہے کہ بھائی کوئی بندی لے کے آؤ جو اس کو اسسٹ کر سکے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں پہ پہنچا دیا گیا. پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا اور کہا گیا کہ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو اور غم نہ کرو. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ. نیز تم نے ایک آدمی کو قتل کیا. اب اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا, یہاں اشارتاً جو ہے بات چلی گئی. کہا گیا پھر نیز تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تو ہم نے تمہیں اس سے نجات دی. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. ہم نے تمہیں اس سے نجات دی. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ. پھر ہم نے تمہیں مختلف آزمائشوں سے گزارا اور پھر تم کئی سال مدین والوں کے ہاں ٹھہرے. ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ. پھر اے موسیٰ تم صحیح ٹھیک تقدیر کے مطابق آ گئے. یہ بات بھی ذرا نوٹ فرمائیے گا, مختلف حالات سے چیزوں سے گزار کے پھر لا کے یہ جو ہے کام جو ہے رسالت کے سونپے جاتے ہیں. تو فرمایا گیا پھر اب تم موسیٰ تقدیر کے مطابق ٹھیک وقت پر آ گئے. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اور میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنی فی ذکری. اب تم اور تمہارے بھائی میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں تساہل نہ کرنا. ولا تنی فی ذکری. نوٹ فرما لیا, اللہ کے ذکر, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. اللہ کو یاد کرنے والا زندہ اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردہ ہے. تو وہ ذکر کے ساتھ جوڑا رہے. کہا گیا کہ اب تم اور تمہارا بھائی میرے معجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں تساہل نہ کرنا. اذهبا الى فرعون انه طغى. ہاں فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو گیا ہے. فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. دیکھو اسے نرم بات کرنا, شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. فرعون کے پاس بھیجا جا رہا اور کیا کر رہا ہے, نرم انداز سے بات کرنا. اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. قولا لینا, نرم بات کرنا, کہو بھائی شاید آ جائے. دیکھو اسے نرم بات کرنا, شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. دونوں نے کہا کہ اے رب ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى. تو فرمایا گیا کہ ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب سن اور دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. سر بڑا پیارا انداز ہے, اگر اللہ کرے ہم سمجھے کیا کہ جب بندہ کوئی دینی کام موومنٹ چیزیں کر رہا ہے تو سبحان اللہ, اللہ اسے دیکھ رہا ہے. دھڑلے سے جا کے کھڑا ہو, تیرا رب تیرا ایک ایک موومنٹ دیکھ رہا ہے. سر اگر یہ دل بن جائے نا تو بندے کو کوئی سمجھ ہی نہ آئے, تب بس اللہ راضی ہو جائے گا نا, اللہ دیکھ رہا ہے. ہم پیچھے سورہ یونس آیت نمبر 61 میں پڑھ کے ہیں. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن میں سے جو تلاوت کرتے ہیں اور مومنوں جو کام تم کرتے ہو, ان کنا شہود, ہم اس جگہ پہ تمہارے سامنے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے وہ موومنٹ چل رہی ہوتی ہے. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ
لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ولا تعذبہم، اور انہیں تکلیف مت دو، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور جو ہدایت کی اتباع کرے اسے سلامتی ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خط لکھے ان کے اوپر بھی یہ الفاظ ہوتے تھے کہ جو ہدایت کی اتباع کرے اس کے لیے سلامتی ہے، جو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھیجے گئے۔ ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس کے لیے یقیناً عذاب۔ فرعون نے کہا موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو رہنمائی کی۔ قال فما بال القرون الاولی، کہا تو جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہوں گی؟ اب یہ ذرا نا ایک پینترا بدلا ہے، فرعون نے کیا بھائی ذرا کہے نا موسیٰ علیہ السلام کے وہ تو سارے جہنم میں گئے، سبحان اللہ ادھر ہی دھر لیں گے، اور دیکھو تمہارے ابا و اجداد کو جہنم میں بھیجتا۔ یہ انداز ہوتے ہیں سیاسی پینترے، بڑے خطرناک ہے، اور خاص طور پہ فرعون کا تو چیمپئن ہے جی، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، آج بھی آ جائے گا۔ قال فما بال القرون الاولی، کہنے لگا تھا اچھا جو نسلیں پیچھے گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں اس کا تو بتاؤ۔ قال علم عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز سے آپ نے حق بات کو واضح فرما دیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی۔ کلوا ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس طریقے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جی نوٹ فرمائیے گا، رب کا کتنا پیارا تعارف کرایا گیا کہ بھائی رب جو تم کھا پی رہے ہو، دیکھ رہے ہو، چل پھر رہے ہو، ہر چیز نعمت میں تمہیں رب کی نشانیاں کوئی نہیں نظر آتی؟ تو فرمایا گیا کہ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ اس طریقے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہارا دوبارہ نکالیں گے۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائی دوستو، یہ مٹی ٹھیک ہے جی، اسی سے اٹھایا گیا جی، اور اسی میں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اور اسی سے دوبارہ اٹھا دیا جائے گا۔ اللہ اس موت کو ہر لمحے یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو معاملات ہمارے درست ہونے ہیں جی آدھے، وہ کس سے ہونے؟ وہ اس موت کو یاد رکھنے سے۔ تو اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھلا دیں مگر اس نے جھٹلایا اور تسلیم نہ کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ عَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے شہر سے ہمارے ملک سے نکال دے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، سو ہم بھی اس قسم کا سحر لے آتے، لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان وقت مقرر کر لے۔ لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو اور نہ ہم، اور اس جگہ دونوں کو پہنچنا یکساں ہو۔ ٹھیک ہے جی، مقابلے پہ آ گیا اور سبحان اللہ اب دنگل کے لیے کوئی اس میں دن مقرر کیا جا رہا ہے۔ قال موعدكم يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وعدہ عید کا دن اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں گے۔ جی جادوگروں سے مقابلہ کے لیے عید کا دن، تاکہ ایک بڑا مجمع ہو اور لوگ ہوں، آئیں، پتہ چلے کہ بھائی کون حق پہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وعدہ جو ہے وہ عید کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں گے۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى، چنانچہ فرعون لوٹ آیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پر افسوس، اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں نہ لگاؤ۔ فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، ورنہ وہ عذاب میں تمہیں غارق کر دے گا کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا۔ فيسحتكم
بعذاب, تو وہ تمہیں اس عذاب سے پکڑ لے گا, ورنہ وہ عذاب سے تمہیں غارت کر دے گا. وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى, پھر اس معاملے میں وہ باہم جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے. قالوا ان هذان للساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما, یہ دونوں جادوگر چاہتے ہیں کہ اپنے سحر کے ذریعے سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. بھائی اگر جادو کے ذریعے سے ملک سے نکالا جاتا تو سارے جادوگروں کا وزارت میں رکھ لیتے اگلے. یہ جاہلوں والی بات ہے کہ جی جادو کے ذریعے سے تم ملک سے نکال دو گے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى, اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کو ختم کر دے. کون سا مثالی طریقہ زندگی؟ کہ بنو اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے, شرک کرتے ہو, گڑبڑے کرتے ہو. سر یہ بالکل وہی انداز ہے, ہم ڈیموکریسی کو بچانے آئے ہیں. کس کو بچانے ہیں؟ ڈیموکریسی. او بھائی معافی دے دے, لوٹنے آئے ہو, سارے مل کے لوٹ رہے, کہتے ہیں لوٹنے والوں کو بچانے آئے ہیں. تو جیسے یہاں پہ ہمارے پاس چلتے ہیں نا مثالی طریقہ, وہاں پہ بھی مثالی طریقہ, اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں گے. یعنی یہ فرعون جو ہے وہ لوگوں کے اعتبار سے, یہ اپنے جو کابینہ والے لوگ ہیں ان کے سامنے کہتا ہے کہ بھائی یہ تو تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں گے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا, لہٰذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آ جاؤ. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ, اور یہ سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا. اب یہ اس کی خود اسٹیٹمنٹ ہے, ذرا سمجھ, جو آج غالب رہا وہ جیت گیا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا, پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں؟ قال بل القوا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى, پھر ان کے سحر کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں. فاوجس في نفسه خيفة موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام اس ساری چیزوں کو دیکھ کے نا ذرا دل میں ڈر گئے. یہ جو او جیسا ہے نا, دل میں ایک ڈر ہوتا, کیوں بھائی یہ کام تو میں نے کرنا تھا, یہ کیا ہو گیا, یہ انہوں نے کر دیا. کہا یہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے, اور ہم نے وہی کے ذریعے سے کہا قلنا لا تخف انک انت العالی, موسیٰ ڈرو مت, غالب تم بھی رہو گے. والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا, اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ذرا پھینک دو نا, جو انہوں نے بنایا وہ اسے ہڑپ کر جائے گا. انما صنعوا کید الساحر, انہوں نے تو صرف جادو کا فریب کیا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, اور جادوگر جہاں سے بھی آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. فالقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, چنانچہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم وہ پیچھے پڑھ کے آ جائے گا یہ ازدا بنا ہے, اور ازدے نے ان کے سارے چھوٹے موٹے جو شوبدے بنے تھے ان کو کھا لیا. جادوگروں نے آگے پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھا کہ اب کیا چیز ہے, وہ تو گر گئے سجدے میں. کہا گیا بلکہ یہاں پہ الفاظ ہے فَأُلْقِيَ, اس کا مطلب ہے وہ گرا دیے گئے. سبحان اللہ, اللہ کی عظمت ایسے واضح ہوئی ہے کہ اس کے بعد انہیں کوئی سمجھ کو نہیں, وہ گرا دیے گئے. اللہ کی اس عظمت کے کہ بھائی یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا, یہ کیا ہے, یہ حقیقت ہے, یہ عزدہ ہے, یہ رب کی طرف سے نشانی آئی ہے, تو گرا دیے گئے. مجہول کا صیغہ ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ, اور واضح کیا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدن لکم, تو کہنے لگے تو میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر, اچھا یقیناً موسیٰ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں سحر سکھلایا. فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, سٹیٹمنٹ کیسے بدلی ہے, ابھی کہتا تھا جو غالب ہوگا وہی جو ہے وہ آج اس کی بات مانی جائے گی, اور ابھی جیسے ہی وہ سجدے میں گرے ہیں تو فوراً پینترا بدے. اچھا بھائی یہ سارا خالی نورا کشتی ہو رہی تھی, تم لوگ سارے ملے ہوئے تھے, بلا وجہ مجھ سے یہ پوری اناؤنسمنٹ کروائی گی جی مقابلہ ہوگا, یہ تو پتہ چلا بھائی اپنے ہی ساتھی تھے, ان کو ساتھ پہلے سے پلاننگ تیار ہوئی تھی. تو کہنے لگا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل, تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھوا دوں گا, اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, کہ ہم میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہوتی ہے. تھریڈ دے رہا جی, کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. سر ایک بات اللہ فضل فرمائے, یہ کنیکشن جڑنے کی دیر ہے, جہاں جڑ گیا نا بندہ آئرن مین بن جاتا. قرآن کی بھی جہاں بات سمجھ آ گئی نا سود ختم ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے 5 لاکھ کا پیسہ نہیں لے چاہیے یار, مجھے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کرنی, ایسے کی تیسے بھوکے مر جائے. یہ کیا ہو جائے, کنیکشن جڑ گیا. جہاں کنیکشن جڑ گیا نا نہیں آتا رشتہ, نہ بھاڑ میں جائے, میں نے پردہ کرنا ختم ہو گئی بات. جہاں کنیکشن جڑ گیا, داڑھی سر آپ گردن کٹوا دے داڑھی نہیں کٹے گی,
ایسے پیاری پیاری مثالیں پڑی ہیں سر. اپنے ہاتھوں سے امیگریشن پیپر پھاڑ کے پھینکتے نہیں جانا نہ, اپنے ہاتھوں سے پھاڑتے سر. صحیح ہے نا, ایسے بھی ہیں سر. برا نہ منائے, میں نے آج پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا, ہمارے پاس صحابہ کی مثالیں نہیں لا کے رکھی جائیں گی, 2023 کراچی شہر کی گلشن اقبال میں سے نکال کے رکھی جائیں گی. ہاں میں کہتا ہوں یہ صحابہ کی لائے تو پھر تو مر جائیں گے ہم سارے. صحابہ کا کون مقابلہ کرے گا؟ اس دور میں ہمارے لیے بندے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے, اور تمہاری جان تو چھوڑے, تمہاری آواز کوئی نہیں نکلتی تھی, جان تو بڑی دور کی بات ہے. ایک سجدہ کیا اور جو بیٹری چارج ہوئی ہے, سبحان اللہ. فرعون کہتے تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے تو جھگڑا, کہتا چل بھائی فرعون شاباش جو کرنا ہے کر. کیا پیارا انداز ہے یہ. وہ انداز ہے جی پیچھے میں نے عرض نہیں کیا تھا, وہ یہاں پہ آپ نوٹ فرمائیں. ابھی کچھ اور بھی اس کی انفارمیشن وہ آگے چل کے پھر ملیں گی ہمیں. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. کہنے لگے فرعون جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں اس پہ ہم مر کے بھی تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. وہ قالوا لن نؤثرك, یہ مر کے جو میں نے کہا نا جی یہ لن جو ہے داخل ہوتا ہے نا اس طرح, تو یہ زوردار نفی کہتا ہے. لن نؤثرك, ہرگز تجھے ترجیح نہیں دے سکتے, کر بھائی تو نے جو کرنا ہے. آگے الفاظ پتہ کیا ملتا ہے, فقد ما انت قاد, جو تو نے کرنا ہے کر ڈال ہمارے ساتھ. تو زیادہ زیادہ ہماری دنیا کی زندگی لے لے گا نا, لے بھائی شاباش ہم حاضر ہیں. سر میں اسی لیے آپ سے کر رہا ہوں, یہ اللہ کرے کوئی ایک کنیکشن جڑے, جہاں جڑ گیا نا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کھڑے ہونے والوں کا معاملہ دیکھ لیں آپ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتا ہے بدترین لوگ تھے دن کے اول وقت میں, اور آخر وقت میں ایسے پیارے لوگ ہیں کہ دعائیں کرے اللہ یہ جادوگر والا ایمان دے دینا. ایسا فقد ما انت قاد, کہا جو کرنا تو کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو زیادہ زیادہ ہماری دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا نا. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا, بلا شبہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا, واللہ خیر وابقا, اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. سبحان اللہ سر, سبحان اللہ. اللہ بھائی مجھے اور آپ کو بھی زندہ کرنے والا کوئی ایمان نصیب فرمائے. یہ مرا مرا ایمان نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی دوست. انه من یاتی ربه مجرما فان له جہنم, بلا شبہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئیں گے اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فيها ولا يحيا, جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا. ومن یاته مؤمنا قد عمل الصالحات, اور جو مومن بن کر آئے گا اور اعمال بھی نیک ہوں گے, فاولئک لهم الدرجات العلی, اور جو اعمال بھی نیک لائے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا, اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِهِ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ, ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ. فی البحر یبسا لا تخافوا درکا ولا تخشا, تمہیں نہ تو تعقب کا خوف ہوگا نہ ڈوب جانے کا ڈر ہوگا. فاتبعہم فرعون بجنودہ فغشیہم من الیم ما غشیہم, فرعون اپنے لاہو لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ, اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا اور راہ ہدایت نہ دکھائی. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن, اے بنو اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور تمہیں من و سلوہ اتار دیا تمہارے اوپر. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ, لہٰذا اور کہا کہ جن پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا جاتا ہے اسے کھاؤ اور کھا کے سرکشی نہ کرو. بڑی اہم بات ہے سر, کھائیں پیئیں اللہ کا شکر ادا کریں, سرکشی نہ کریں. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ, اور جس پر میرا غضب اترا وہ گر کر ہی رہا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ, میں یقیناً درگزر کرنے والا ہوں اس سے جو شخص توبہ کرے, ایمان لائے, اچھے عمل کرے اور ہدایت پر گامزن رہے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, اور اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئے. قال هم
उलाई अला अथरी व अजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो लोग मेरे पीछे रहे हैं और मैं तेरे हुजूर आने में जल्दी की ताकि तुम मुझसे खुश हो जाए। क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमका मिन बादिक व अदल्लहुमुस सामरी। फरमाया गया तेरे हुजूर आने में जल्दी की ताकि तुम मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह ने फरमाया हमने तेरे बाद तेरी कौम को आजमाइश में डाल दिया और उन्हें सामरी ने गुमराह कर दिया। एक एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना, उससे पहले भी पहुंचे तो कौम पीछे से गुमराह हो गई। यानी मैं सिर्फ अर्ज करना चाह रहा हूँ यहाँ से, इस पॉइंट से, कितना प्रेशर होता है अंबिया पर। एक लम्हा आगे नहीं, एक यूनुस अलैहिस्सलाम का क्या मामला है, कौम ने इनकार कर दिया, गड़बड़ कर दिया, जरा सा वक्त से कहीं थोड़ा सा पहले मूव कर दिया, काम पूरा हो, काम गड़बड़। अंबिया अल्लाह को राजी करते हुए हाथ जोड़े खड़े हैं, या अल्लाह तेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक हम काम नहीं कर सकते, बस तू बख्श दे। तो सर बंदे कहां से कर सकेंगे। तो यहाँ पे मामला यह है कि ये वैसे सूरह अल-अराफ में हमने ये बात देखी थी कि सामरी ने जो है ना पीछे कौम को बछड़े की पूजा पे लगा दिया था, और बदबख्तों ने पता है यहूद ने इस काम को भी पता है किससे जोड़ा है, कहा जी हारून अलैहिस्सलाम ने लगा दिया। मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह, अल्लाह के पैगंबर तुझे बछड़ा बना के देंगे। वो तो सामरी जादूगर था, यानी वो अपने अंबिया को भी कत्ल करते थे, उनकी इज्जत दरी भी करते थे, उन पर इल्जाम भी लगाते थे। पर रजा मूसा इला कौमी गदबान आसिफा, चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से से भरे अपनी कौम के पास वापस आए और उनसे कहा कि ए मेरी कौम, कार या कौमी अलम यइदकुम रब्बुकुम वअदन हसना, ए मेरी कौम तुमसे तुम्हारे रब ने अच्छा वादा ना किया था। अफताल अलैकुमुल अहद अम अरदतुम अन यहिल अलैकुम गज़बुम मिन रब्बिकुम फअखलफ्तुम मौइदी, क्या तुम पर ये ज़माना बहुत तवील हो गया था। अफताल अलैकुमुल अहद, क्या तुम पर ये ज़माना बहुत तवील हो गया था, या तुम ये चाहते थे कि तुम पर तुम्हारे रब का गज़ब नाज़िल हो, लिहाजा तुमने मेरे वादे की खिलाफ वर्जी की। मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने गए हैं, ये तख्तियाँ लेने गए हैं, और पीछे से कौम ने क्या किया है, वो जो है बछड़े को माबूद बना के बैठ गई। कालू मा अखलफना मौइदका बि मलकिना, वो कहने लगे हमने कुछ अपने इख्तियार से हमने कुछ अपने इख्तियार से आपसे वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की। कालू मा अखलफना मौइदका बि मलकिना वलाकिन्ना हुम्मिलना औज़ार मिन ज़ीनतिल कौम, बल्कि कतबी कौम के जेवरात हम पर ला दिए गए थे। फ़क़दफ़नाहा, जिन्हें हमने आग में डाल दिया। फ़कज़ालिका अलका सामरी, और फिर इसी तरह सामरी ने भी जेवर डाले। फ़अख़रज लहुम इजला, तो उससे फिर उसने एक बछड़े का जिस्म बना लिया, जसदन लहू ख़्वार, जिसमें से बैल की जैसी आवाज़ निकलती थी। फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, और कहने लगे ये तुम्हारा और मूसा का इलाह है। फ़नसिया, मूसा तुम्हें बताना भूल गया। मादअल्लाह अफ़ला यरौन अला यरजिउ इलैहिम क़ौला, क्या वो देखते नहीं थे कि वो ना उनकी बात का जवाब देता था। वला यमलिकु लहुम दर्रम वला नफ़ा, और ना ही उनके नफ़ा और नुकसान का कोई इख्तियार रखता था। अच्छा जी, ये मामला क्या है कि कौम निकली है ना जी, उन्होंने जेवरात जो है वो कतबी कौम से आरियातन लिए थे, बाज़ जगहों पे आता है, बाज़ में कहा नहीं जी उन्होंने खुद रखवाए थे, लेकिन बहरहाल इन जेवरात से जो है वो कुछ आग में जलाया गया, एक पुतला बनाया गया, और सामरी ने ये सारी हरकत की, और उस पर बनाने के बाद कौम को लगा दिया कि ये मूसा ने उसमें से कुछ हवा शवा का ऐसे रखा कि जी गुजरती तो उसमें से आवाज़ें निकलती। अब बस वो पुतले को देख के और उसकी आवाज़ों को देख के क्या हो गया, कह रहे हैं ये तुम्हारा रब है। मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। अच्छा, ये बात पढ़ते हुए बिना अकल नहीं हजम करती कि यार ये क्या, ऐसे कोई बंदा जाहिल हो सकता है ना। अच्छा, अभी इंडिया में क्या है जी, बैल है, बैल, उसके सामने बंदे लेटे होते हैं, वो खुर मारता है खुर मारता है, वो बैल ने खुर मार दिया। बैल कहता दिल तो ज्यादा तेरा सर ही दबा देता, लेकिन मैंने कहा और भी सारों को देना ना आशीर्वाद। इस दौर में बैठ के भी जहालत है ना पढ़े लिखे होने के बावजूद, तो सुभान अल्लाह उस कौम में भी जहालत है। यानी रब्बुल आलमीन जैसी हस्ती अपने दुश्मन को गर्क होता देख के, अल्लाह के मनो सलवा और बेहतरीन इनामात होते देख के बुत परस्ती पे लग गए, और छोड़ते हैं सारी इतनी दूर की बातें क्यों करते हैं, अपनी कौम की तरफ भी तो आ जाते हैं। आज जो हमारे पास शिरकिया अंदाज हैं, मैंने पहले भी आज कर चुका हूँ, धागे भी बांधे हुए हैं, तावीज़ भी बांधे हुए हैं, नक्शे नूरी भी है, नक्शे सुलमानी भी है, जूता भी है, और अंडा भी बारा जाता है, और टीका भी लगाया जाता है। हम कौम में ऐसे दूसरों पे गुस्सा उतारे, अपने आप को छोड़ दे। तो भाई ये जहालत वाले, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, तो उस जगह पे कहा जा रहा है कि वो देखते नहीं थे कि ना ये किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। वलक़द क़ाल लहुम
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور اس سے قبل ہارون انہیں کہہ چکے ہیں کہ اس سے تمہاری آزمائش مقصود ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور اس سے قبل ہارون نے کہہ چکے تھے کہ اس سے تمہاری آزمائش مقصود ہے، بلا شبہ تمہارا رب رحمانی ہے، لہٰذا میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. اتباع کرو اور حکم کے رسول کی اتباع کی جائے گی. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی عبادت کریں گے. عاکفین یہ معتکف بھی کیا ہوتا ہے؟ کٹ کے سب سے الگ ہو جانے والا، ٹھیک ہے، پھر آن لائن ہو جانے والا. اعتکاف کیسے کرنا بھائی؟ آن لائن اعتکاف. سبحان اللہ بھائی، معافی ہے، یہ موبائل اپنے نہ لے کے جائے گا. اعتکاف کا مقصد تھا کہ آپ کٹے ہیں. آن لائن ہو کے اسٹیٹس پہ لگایا جی میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، جس کو بات کرنی ہے کر لے، اور میں بالکل ستھرا ہو کے بات کرتا ہوں، پورا کاروبار چلے گا، سب کو پتہ لگے گا. سبحان اللہ، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بات کو سمجھیے گا پلیز. ویسے یہاں پہ الگ الفاظ میں آیا، وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہیں آتے تو ہم ٹک کر بیٹھے ہوئے ہیں، جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. عاکفین، وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتا ہم تو اس کی عبادت کریں گے. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام ہے بڑے جلالی پیغمبر، ٹھیک ہے نا جی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، اپنے بھائی کو پکڑ لیا بالوں سے اور کہا یہ کیا گیا تو نے پیچھے. یعنی بات سمجھے، دین کے اعتبار سے غصہ آنا چاہیے، سمجھے، دین پہ لوگ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہی کیوں نہیں چلا، اس بات پہ انہوں نے غصہ کیا. تو وہ کہنے لگے جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کہنے لگے ہارون جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس بات نے روکے رکھا؟ اللہ تتبعان، کہ تم میری اتباع نہ کرو. افعصیت امری، تو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑے، اے میری ماں جائے. اصل میں تو یہ الفاظ یوں ہیں، قال یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ، کہ تو مت پکڑ، بلحیتی، میری، یہ کیا بھائی؟ ہاں جی کیا ہے بھائی؟ داڑھی ہے. اب ناراض ہو جاتے ہیں نا جی، کیا ہے یار یہ داڑھی کہاں سے آ جاتی ہے؟ داڑھی یہیں سے آ جاتی ہے، کیا کریں، بلکہ داڑھی تو آ جاتی ہے، جتنی کاٹے پھر آ جاتی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے بھائی. ہماری عورتیں ہمارے ساتھ کھانا کھاتی ہیں، ان کی نہیں نکلتی نا، اس کا مطلب ہے ان کی نہیں نکلتی. مردوں کی کیوں نکلتی ہے؟ اللہ نے نکالی ہے. جب یہ ہم وضو کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کیا کہا گیا؟ جب تم چہرہ دو، چہرہ اچھی طرح دو گے، اور داڑھی ہوگی تو کیا کرو گے؟ یعنی خلال کرو گے اچھی طرح، تاکہ وہ بال میں نہ پہنچ سکے نا پانی. نہیں مطلب ہے وضو یہ کریں گے اور ساتھ والے کہیں گے یار ذرا ادھر خلال تمہاری داڑھی میں کر دیتے. اب وضو کو تو پورا کرنا ہے نا سر، کیسے کریں؟ ایک تو مسئلہ یہ ہمارا دل نہیں، بھائی یہ تمہارے دل پہ دین پڑا ہے. قص الشوارب وعف اللہ، ہمیں پتہ جی بالکل صحیح ہے. وہ ہمارے جو بھائی کہتا ہے نا یار داڑھی والے سارے سیدھے، بالکل سیدھے کوئی نہیں. داڑھی والا جو ہاتھ دکھاتا ہے بندہ خواب میں بھی کہتا ہے اسے کام نہیں کرنا، لیکن وہ ایک الگ کمزوری ہے، اس کو دور کیا جائے گا. یعنی داڑھی رکھ کے بھی سچ بولنا ہے، ہم نے گڑبڑ نہیں کرنی، گالیاں نہیں دینی، بدتمیزی نہیں کرنی، طوفان اور کوئی چوری چکاری کوئی نہیں کرنی، رشوت کوئی نہیں لینی. داڑھی تمہیں یہ تھوڑی ہے لائسنس مل گیا کہ تم 2 نمبر کام کرو کیونکہ الحمدللہ داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی دین میں داڑھی کوئی نہیں، داڑھی میں دین ہے. جو سارے ڈائلاگ جو خدا والے فلم والے وہ ذرا ادھر چھوڑ کے آئے، اور اصل کام یہ قص الشوارب وعف اللحیٰ. تو انبیاء کا کیا ہے جی، داڑھی انہوں نے پکڑی ہے. پھر اس سے بیچارے ہمارے دوسرے بھائی بھی لیتے ہوئے یار کم از کم اتنی تو رکھ لو جب پکڑی جائے. چونٹی سے وہ کیا ہے ہمارے چونڈے ٹیوزر سے تو پکڑنی کوئی نہیں، تمہاری داڑھی کیا کرے، اس کو داڑھی اتنی ہو کہ تھوڑی پکڑی جائے. بہرحال ذرا سمجھے گا اس چیز کو. ہارون نے کہا کہ میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو. ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولا ترقب قولی، مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ تم آخر یہ نہ کہو کہ تم نے بنو اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیا اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا. وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، یعنی یہ کیا ہوا، تم نے قوم کے درمیان جو تفریق ڈال دی اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. اور پھر ایک اور جگہ پہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، سامری نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آئی. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، سامری نے کہا میں نے کیا چیز دیکھی. یعنی 2 اس جگہ پہ رائے آتی ہیں، بلکہ آگے ترجمہ کر لیں پھر میں انشاءاللہ اس کو بتاتا ہوں.
सामरी ने कहा कि मैंने जो चीज देखी है जो दूसरों को नजर नहीं आई, चुनाचे रसूल के नक्शे कदम से एक मट्टी उठा ली। फकबत कब्ज़तम मिन असर रसूल, मैंने रसूल के कदम से एक मट्टी उठा ली, फिर उसे फनबस्तुहा व कज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, फिर मैंने उसे बछड़े के जिस्म में डाल दिया, मेरे नफ्स ने मुझे ऐसा ही समझा दिया। यहाँ पर दो बातें की जाती हैं, या तो जिब्राइल मुराद दिए जाते हैं मिन असर रसूल, या कहा कि रसूल यानी मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम वो असल में जादूगर है, तो इसे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स का तो अंदाज़ा है, जैसे कि जी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, तो मैंने उनके कदमों से कोई मट्टी उठाई और वो फेंकी, तो मुझे थोड़ी पता है उसके कुछ असरात थे, ये कुछ ऐसा बन गया। और दूसरा एक तवज्जो दिलाई जाती है तफसीरी रिवायात में कि बड़ा शातिर आदमी था, कहने लगा कि नहीं नहीं ये जो बछड़ा बन गया, आवाज़ें निकल रही हैं, सारी कौम इसके पीछे, मूसा अलैहिस्सलाम आपके कदमों की बरकत है, मैंने तो आपके कदमों से कुछ मछली उठाई और वो जाके डाली, तो ये सब कुछ हो गया। समझे? नहीं, शातिर आदमी है, जब सजा मिलनी है तब उसने उसका ये एक अंदाज कर। ये दोनों चीज़ें तफसीली रिवायत में थे जिसे मैंने अपने अंदाज में सिर्फ आपके सामने रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, ये आपकी करामत है, शायद वो समझा कि चापलूसी के हथियार को इस्तेमाल करके सजा से बच जाऊंगा। तो कहने लगा कि मैंने नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली, फिर उसे बछड़े के जिस्म में डाला, मेरे नफ्स ने मुझे ऐसा ही समझाया था। क़ाला फ़ज़हब फ़इन्न लका फ़िल हयात अन तक़ूल ला मिसास, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर यही सज़ा है कि दूसरों से कहते रहो कि मुझे मत छूना। व इन्न लका मौइदन लन तुखलफ़ा, किधर है जी? हाँ जी, वइन्न लका मौइदन लन तुखलफ़हु वंजुर इला आलिहकल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफ़ा। तो फरमाया गया कि तेरे लिए अजाब का एक वक्त है जो तुझसे टल नहीं सकता, और अपने इलाह की तरफ देख, वंजुर इला इलाहिकल्लज़ी ज़ल्ता अलैहि आकिफ़ा, और अपने इलाह की तरफ देख के जिसके आगे तो मोतकिफ यानी टिक कर बैठा रहता था। लनुहर्रिकन्नहु सुम्मा लनंसिफन्नहु फिल यम्मि नस्फा, कि हम कैसे इसे जलाते हैं और फिर इसकी राख को कैसे दरिया में बहा देते हैं। ये एक मामला ऐसा रहा कि बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि जो कोई सामरी को छूता तो सामरी और छूने वाले दोनों को बुखार चढ़ जाता। ठीक है, एक सज़ा तो उसे ये दी गई, और दूसरा एक अंदाज ये है कि उसे जो है माशरती बाइकाट कर दिया गया, कौम से निकाल दिया गया। तो दूसरी बात जो है वो ज़्यादा जो है कयास मालूम होती है, ज़्यादा करीने कयास मालूम होती है कि जो भी उसको कोई छूता तो वो बल्कि मना करता मुझे हाथ लगाना, मुझे हाथ न लगाना, लेकिन उसे लगाता तो दोनों को बुखार हो जाता। वल्लाहु आलम। हम कैसे उसे जलाते, फिर उसके उस माबूद को जो है वो जला दिया गया, हम कैसे उसे जलाते हैं और फिर उसकी राख को कैसे दरिया में बिखेर देते हैं। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, तुम्हारा इलाह तो सिर्फ वही है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा, इन्हें इसका कहा गया इसका इल्म हर चीज़ को मुहीत है। तुम्हारा इलाह तो सिर्फ अल्लाह है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, उसका इल्म हर चीज़ को मुहीत है। कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हम गुजरे हुए लोगों की खबरें आपसे बयान करते हैं। वक़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा, नीज़ हमने अपने हाथ से आपको ज़िक्र यानी कुरान अता किया है। मन अरद अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा, जो शख्स भी इससे एराज करेगा वो क़यामत के दिन गुनाह का बोझ उठाए हुए आएगा। खालिदीन फी, वो हमेशा इसी हाल में रहेगा। वसालहुम यौमुल क़ियामति हिमला, और क़यामत के दिन ऐसा बोझ उठाना कैसा ही बुरा होगा। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा हम उस दिन मुजरिमों को इकट्ठा करेंगे तो वो नीलगू हो रहे होंगे। यौमइज़िन ज़ुरक़ा, ज़ुरक़ा यानी नीली आंखें, हालत बुरी, ये खौफ से ये कैफियत आ जाती है। फरमाया गया यतखाफ़तून बैनहुम इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा, वो बहम चुपके चुपके आपस में कहेंगे हम दुनिया में यही कोई 10 दिन ठहरे। नहनु आलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अम्सालुहुम तरीका, हम खूब जानते हैं कि जो कुछ वो कहेंगे जबकि उनसे बेहतर राय वाला कहेगा इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, कि तुम तो बस दुनिया में एक दिन ही ठहरे थे। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं हो पाएगा, इसीलिए सब सफा, और छोड़ देगा जमीन को साफ चटियल मैदान बनाकर। ला तरा फीहा इवजन वला अम्ता, आप ना तो इसमें कोई टेढ़ देखेंगे और ना कोई टीला।
यौमइज़ यत्तबिऊन अद्दाई ला इवज लह, जिस दिन पीछे चल पड़ेंगे सब लोग एक पुकारने वाले के, मुमकिन नहीं कि इससे जरा कच हो सके। ला इवज लह यानी कि एक आवाज होगी जिसकी तरफ वो पुकार सुनने वाले फौरी तौर पे दौड़ पड़ेंगे। वख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फला तस्मउ इल्ला हमसा, और तमाम आवाजें रहमान के सामने पस्त हो जाएंगी, चुनाचे तुम नहीं सुन सकोगे मगर एक भिनभिनाहट के सिवा। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमानु व रज़िय लहु क़ौला, उस दिन कोई शिफात हरगिज मुफीद ना होगी मगर जिसके लिए रहमान ने इजाजत दी और उसके लिए उसने बात पसंद की होगी। शिफात बातला का जी कई जगहों पर है, शिफात हक्का है, लेकिन कैसे, कौन करेगा, किसके लिए करेगा, कितनी होगी बात, ये सब पहले से तय होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा उठा और उसने खड़ा होकर अपना केस पुटअप कर दीजिए मेरी बात सुने, ऐसा नहीं, ऐसा है। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। इस दिन कोई शिफात हरगिज मुफीद नहीं होगी मगर जिसके लिए रहमान ने इजाजत दी हो और उसके लिए उसने बात पसंद की हो। सूरह नबा में चल के इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिही इल्मा, वो जानते हैं जो कुछ उनके सामने और जो कुछ उनके पीछे, और वो अहाता नहीं कर सकते उसके इल्म का। सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी में भी इस अंदाज से बात को देखा। वअनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, और सबके चेहरे झुके होंगे उस हस्ती के हुजूर जो अल हय्यु अल क़य्यूम है। वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा, और यकीन खाइब खासिर हुआ जिसने जुल्म का बोझ उठाया। वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला यख़ाफु ज़ुल्मन वला अदमा, और जिस किसी ने नेक अमाल किए होंगे और वो मोमिन होगा तो उसे ना किसी बेइंसाफी का अंदेशा होगा और ना किसी ज़ियादती का। वकज़ालिका अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, इसी तरह हमने नाज़िल किया कुरान, इस कलाम को अरबी कुरान बनाकर। वसर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद, और फेर कर बयान किया हमने इसमें तमाम वईदें। नोट फरमाइएगा जी, कुरान मजीद किस ज़बान में भाई? अरबी ज़बान में। अरबी ज़बान हमें नहीं आती, क्या करें भाई, सीखिए, कोई मसला कोई नहीं। हमें तो उर्दू भी नहीं आती थी, वो भी सीखिए, ठीक है ना जी। हमें इंग्लिश भी नहीं आती थी, वो भी सीखिए। हमें कहीं यहाँ से बाहर जाना पड़े तो उसके मुताबिक ज़बान सीखते हैं, तो अल्लाह का कलाम क्यों ना सीखें भाई। इतना तो हमें शुद्ध होनी चाहिए कि रब हमसे क्या कहता है। और ज़रा नोट फरमाइएगा ना, अपने मोहसिन के साथ हम कितना बड़ा दगा कर रहे हैं कि जिसने हमें ज़िंदगी दी, खिलाया पिलाया, ज़िंदगी भर रखा, उसकी किताब से हम कोरे के कोरे रहे। हमारी डिग्रीज में एक चीज़ है, इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करूँगा भाई, ये रजू अल कुरान कोर्स का ये जो मामला आपको मुतारिफ कराया जाए, मैंने आपको दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। डॉक्टर साहब ने दोनों काम किए अल्लाह की रहमत खास से। अंजुमन खुतामुल कुरान ठोस बुनियादों पर दीन इस्लाम बड़ी सॉलिड बेसिस पे बिहम्दी ताला, उसका सिर्फ एक आप इफेक्ट या इम्पैक्ट इस तरह देख सकते हैं, अल्लाह की रहमत, उसके करम, उसके फजल और उसके एहसान से अगर ये हम लोग आपके सामने यहाँ पे बैठ के कोई गुफ्तगू करते नजर आते हैं तो अल्लाह की रहमत खास है। अंजुमन खुतामुल कुरान के इन कोर्सेज की बरकत से उसमें अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हमारे जो सीनियर टीचर हैं खास तौर पे उनमें इंजीनियर नवेद साहब, उन्होंने पूरी ये टीम डेवलप की है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अल्लाह के दीन को भी इसी तरह ओन करें, उसके लिए भी इतना सीरियस हो, उसके लिए अपना तन मन धन लगाएं। और मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं अपने नौजवान भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, अल्लाह का वास्ते इस दुनिया के लिए कब तक भागेंगे? कौन सी दुनिया जो जहाँ दिल चाहे हमारा दिल तोड़ दे, अपने रब को ये दिल दे जो अल्लाह ने चाहा सुभान अल्लाह इस दुनिया को भी बेहतरीन कर देगा और आखिरत को भी बेहतरीन कर देगा। तो इन कोर्सेज के साथ जुड़ के इस सॉलिड बेसिस पे अल्लाह के दीन को इख्तियार करें और फिर अपनी अपनी फील्ड में बैठ के सुभान अल्लाह करें का कोई मसला कोई नहीं, किसी ने नहीं मना किया। हाँ अलबत्ता हमें जो लिमिटेशन देगी वो ये किताब बताइए, मन अरादल इल्म फलयक़रअल कुरान फ़इन्नहु फ़ीही इल्मुल अव्वलीन व इल्मुल आखिरीन। इब्न अबी शिवा की रिवायत 3009 नंबर की, जहाँ पे फरमाया गया कि तुम में से जो कोई इल्म को हासिल करने का इरादा करे तो वो कुरान से शुरू करे, इसमें अव्वल का भी इल्म है और आखिर का भी इल्म है। तो अल्लाह इससे जुड़ने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्सेज मौजूद है और उसमें ज़रा आप किसी भी उम्र के साथ हैं, हमारी बहनों में भी ये गुजारिश है, वो भी इसी तरह बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो कोर है वो क्या है, अल्लाह का दीन, पहले तो वो आना चाहिए, वो नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी फील्ड में जो है वो इंजीनियरिंग करके बैठी है, ठीक है जी, और बहुत सारे अंदाज इख्तियार करके बैठी है, हालांकि उनके साथ बच्चियों के साथ डायरेक्ट कोई इसका इंट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जो उनका कोर है ये दीन, उससे कोरी यानी जुल्म है, बड़ा जुल्म है। इन नस्लों को आगे उठाना कैसे उठाएंगे अगर दीन इस्लाम नहीं होगा तो रजूल अल कुरान कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद है, 1 ईयर कोर्स है। पहले तो बात किया कि ये टॉप मोस्ट चीज़ उठाए, ऐसे ही होता है ना, हमारे सामने दाल रखी और मंदी रखी है तो क्या खाएंगे? दाल रखो तो सही, पहले मंदी खाएंगे, तो 1 ईयर कोर्स भी है, ठीक है ना।
अच्छा फिर कोई कहता नहीं जी नहीं इतना टाइम नहीं निकल सकता, तो कोई मसला नहीं, शॉर्ट कोर्सेज है अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी ग्रामर के लिए उस दिन भी आपके पास अनाउंस हुआ था, इवनिंग कोर्सेज भी हैं, फिर उसमें अरबिक ग्रामर के हवाले से अरबी के अतबार से सैटरडे संडे कोर्सेज हैं, उसको ज्वाइन करें। खुद आके पूछेंगे भाई क्या चीज़ है हमारे एतबार से, क्या हमें कुछ दिया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको हर लेवल पे असिस्ट किया जाएगा। 1 ईयर कोर्स भी है, इवनिंग कोर्स भी है और शॉर्ट कोर्सेज भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शफीक मोहब्बत करने वाले साथी अल्लाह के रहमत खास से अरबी ग्रामर आपके पाँव के नीचे हाथ रख के आपको नाश्ते करा पढ़ाते हैं। हमारे कोई दोस्त ऐसे हैं सर वो स्टूडेंट्स को लेते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, किसी तरह अल्लाह का कलाम सीख ले तो इतनी बड़ी ऑप्शन मिले और उससे भी हम रह गए तो बहुत बड़ा जुल्म है। कल कुरान को जाके क्या मुँह दिखाएंगे। वो सारे कोर्सेज की तफसील आप पीछे इंशाल्लाह ये रजूल कुरान कोर्स वाले काउंटर से हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी उस सारी ज़ाहिर तफसील को नहीं बता सकता, तो ज़रूर इसके अंदर खड़े हो। कहा गया इसी तरह हमने नाज़िल किया इस कलाम को अरबी कुरान बनाकर और फेर कर बयान की है हमने इसमें तमाम वईदें लअल्लहुम यत्तकून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा, शायद वो तकवा इख्तियार करें, शायद वो पैदा करें इनकी दिलों में कुछ याद कहानी। बताअल्लाहुल मलिकुल हक, तो बहुत बुलंद वाला है अल्लाह बादशाह हकीकी। वला तअजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युबदा इलैका वहयु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी ना कीजिए इस कुरान के साथ इससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वही मुकम्मल हो जाए। तो यहाँ पे जरा नोट फरमाइएगा अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद का नज़ूल होता है ना तो शौक से उसको जल्दी अपने पास प्रिजर्व करने के लिए आप तिलावत फरमाते, कहते हैं फरमाया जा रहा है महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे जल्दी ना फरमाएं। हम सूरह क़यामा में चल के पढ़ेंगे कि ये अल्फाज हवा में जो तहलील होता है तो आपके कल्ब मुबारक पर इसको जमा देना भी हमारे ज़िम्मे, व इन्ना अलैना बयान हो, और इसका बयान भी हम कराएंगे, ठीक है ना जी। तो आप मुझे लतना फरमाएं वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते रहा कीजिए कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। नोट फरमाए सर, ये जहालत बंदे की कब दूर होती है जब वो इल्म के साथ जुड़ता है। और इल्म क्या है? सबसे पहले तो अल इल्म ये है अल्लाह की किताब, जैसे कि अबू दाऊद की रिवायत में फरमाया गया जिस जैसे मुझे अपनी मखलूक पर फजीलत हासिल है ऐसे कुरान मजीद को तमाम अलूम पर फजीलत हासिल है। कलामुल मलिकी मलिकुल कलाम, बादशाह की बात बातों की बादशाह होती है, ठीक है। तो इस कलाम के साथ वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, हमें बड़ी प्यारी दुआ भी सिखाई गई है, क्या जी? रब्बी ज़िदनी इल्मा। कब पढ़ेंगे? जब हम जुम्मे की नमाज छोड़ के और उसका पेपर दे रहे हो, क्या कहते हैं जी, ओ लेवल का, तो उस वक्त पढ़े रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुभान अल्लाह, माँ प्यों को भी चित्रौल हो रही होगी और बच्चे की भी हो रही होगी। क्या आपने ये रब्बी ज़िदनी इल्मा तुम्हें इसलिए दिया था? कल्चर है सर हमारे इधर, टेस्ट शुरू हुए नहीं, कुरान वाले कारी साहब की छुट्टी, कुरान कारी साहब ये बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो इस वक्त ये कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। जबरदस्त है भाई तुम्हारा पढ़वानी इनसे रब्बी ज़िदनी इल्म है, जाना सीधे जन्नतुल फिरदौस में। मैंने क्या कहा, आ जाइए आयत नंबर 115 से। अब ये मामला आ रहा है किस्सा आदम और इब्लीस के एतबार से, बड़ा प्यारा मुकाम है। फरमाया कि वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, और हमने इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से एक अहद लिया था, ठीक है जी। वो अहद क्या है? वो वाला के तरफ के करीब कोई नहीं जा रहा। फनसिया वलम नजिद लहू अज़्मा, तो वो भूल गए और हमने उसमें इरादे की पुख्तगी ना पाई। बड़ा प्यारा अंदाज़ है ये, हमने उनमें इरादे की पुख्तगी ना पाई। एक तो ये कि वो अपने वादे को निभा ना सके, एक ये। दूसरा इसका जो तर्जुमा है वो बड़ा प्यारा है, ये नहीं क्या उनमें हमने गुनाह का आज़म नहीं पाया। वो तो हो गया ना, गलती से किया तो नहीं है, इंटेंशनली नहीं है, अनइंटेंशनली है, ना चाहते हुए। हमने उनके अंदर गुनाह का अज़्म नहीं पाया, वो गलती थी जो हो गई। तो ये दूसरा तर्जुमा भी बहरहाल उनकी कमजोरी के हवाले से आता है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, ये फिर हमसे प्यारी प्यारी दुआएं जो है वह जाके करवाई गई हैं। तो फरमाया गया कि वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सूरह अल-अराफ में, सूरह बनी इसराइल में, सूरह हिजर में और सूरह बकरा में ये 4 मुकामात पे पढ़ के आ चुके हैं। 7 मुकामात है, उनमें से अब ये 5वां मुकाम आ रहा है। और याद करो कि जब हमने फरिश्तों से कहा था कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो उन सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार कर दिया। फकुल्ना या आदम इन हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशक़ा। अच्छा, बड़ा प्यारा मुकाम है, ये पहले कहीं वाज़ेह नहीं हुआ, ये इस जगह पे है। इसको अलबत्ता मैं अपनी गुफ्तगू में इस अंदाज़ से थोड़ा सा हाईलाइट किया था। फकुल्ना या आदम, तो हमने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम यकीनन ये दुश्मन है तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का भी, तो देखो ये तुम दोनों को कहीं जन्नत से ना निकलवा दे कि फिर तुम वतश का मुशक्कत में पड़ जाओगे। अच्छा हुआ क्या जी?
آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا نا اور اس کو کہا گیا کہ بھئی تم کیا کرو سجدہ کرو. اس میں سجدہ کوئی نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نتھار کے دکھا دیا آدم یہ دیکھ لے یہ تیرا دشمن کھڑا ہے اس کی بات کوئی نہیں ماننی. ہاں سمجھ آ گئی نا بات. کہا ہم نے کہا کہ آدم یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی. دیکھو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوا دے پھر تو مشقت میں پڑ جاؤ گے. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا. یقیناً اس میں نہ تو تمہیں بھوک ستاتی اور نہ ہی عریانی کا برہنہ ہونے کا خدشہ ہے. وانک لا تظمع فیہا ولا تدعا. اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس پریشان کرتی اور نہ دھوپ کی کوئی تکلیف. فوسوس الیہ الشیطان. تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں شیطان نے. ٹھیک ہے جی آ گیا. ہم نے پیچھے پڑھ کہتے نا قاسمہما قسمیں کا ہی ہیں. فدلاہما بہکایا ہے اور بڑا ناصح بن کے آیا ہے. فوسوس الیہ الشیطان. تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں اس کے دل میں شیطان نے. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اس نے کہا کہ آدم کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ تجھے ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہت کے بارے میں جو کبھی پرانی نہ ہو. یہاں بھی کیا نا آدم بولے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہو. تمہیں پتہ موت کیا ہے. اب اس کو تفصیلی روایت میں چلے تھے ادھر سے. ہمیشہ موت کیا ہوتی ہے. تو اس نے مر کے دکھایا تڑپ کے دکھایا اوہ ایسے بندہ مر جاتا. آدم اسلام نے کہا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ بھائی. کہا آپ نے بچنا چاہتے ہیں. ہاں جی بچنا چاہتے. یہ درخت کا پھل کھا لیں اسی لیے تو آپ کے رب نے روکا کہ کہیں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ارے یہ بدبخت شیطان ہے یہ بندے کو ایسے ہی مرواتا ہے. مشورے بھی ایسے دیتا ہے وسوسے بھی ایسے ڈالتا ہے. فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. تو ان دونوں نے کھا لیا اس میں تو ان پر واضح ہو گئی ان کی شرمگاہیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اور وہ لگے ڈھانپنے اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتوں کو. اس کو پیچھے سمجھ جا چکے انسان کے اندر کیا ہے بلڈر کیا پاکیزگی شرم و حیا. وہ اپنے آپ کو ڈھانپ رہے. یہ بکواس جو کرتے ہیں نا جی انسان ننگا آیا تھا تو یہ ننگا ہی رہے گا. یار تم ہی ہو گیا ہمیں کیوں برواتے ہو اپنے ساتھ. سمجھ آ گئی نا بات. انسان کے اندر کیا شرم و حیا پاکیزگی. آج ایون ویسٹ میں بھی ایسے لوگ سارے وہ ننگے پسند نہیں کرتے. کوئی ان کے بدبخت ہے ورنہ ان کے بھی اندر یہ شرم و حیا ہے ڈھانپنا ہے جھکنا ہے چھپنا ہے. اس طرح کا معاملہ ملے گا. تو فرمایا کہ اور لگے اپنے آپ کو ڈھانپنے اپنے اوپر جنت کے پتوں کو. تو فرمایا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. پھر اس کے رب نے اسے پسند کر لیا اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی. سارا الحمدللہ یاد ہوگا سورہ العراف میں ایک ہم نے وہ کمپیریزن کے بتایا تھا آدمیت یہ اور شیطانیت یہ ہے. آدم علیہ السلام نے کیا کہ توبہ کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا کی ہے اپنے انہیں پسند کیا ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت بخشی تو مقرب بنا لیا. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ. اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی کیا انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تو جب بھی تمہارے پاس ہمارے طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو وہ نہ بہکے گا اور نہ ہی ناکام ہوگا. جی اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے کیا کہا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب جس کے پاس آ گئی یہ ہدایت نامہ اور اس نے کی اس کی اتباع. جیسے کہ مسلم کی روایت میں فرمایا گیا کہ ترکت فیکم انی ترکت اچھا وہ الفاظ ابھی تو ایسا کہیں جی مسلم کی روایت ہے میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں. احدہما کتاب اللہ عز وجل. ان میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب وہ حبل المتین وہ اللہ کی رسی ہے. کہا جس کسی نے اس کی اتباع کی کان علی الہدیٰ وہ ہدایت پر ہوگا. وہ من ترک اور جس نے اس کو ترک کر دیا کان علی الضلالہ وہ ہوگا گمراہی پر. مسلم کی روایت ہے 2408 اور 37 نمبر کے. یعنی اس کی اتباع کرنے سے دوبارہ جنت ملے گی ورنہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو جب بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت اور جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو وہ نہ بہکے گا اور نہ ناکام ہوگا. آیت نمبر 124 سے 124 125 126 بہت آؤٹ کلاس مقام ہے جی نوٹ فرما لیں. اور قرآن سے اعراض کے اوپر رب کی ناراضگی والا مقام ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہم دنیا کر دیں گے تنگ. یہ معیش یہاں پہ تو بات ہی سیکھی گیا وہ کر کے دکھائے سروائیور. ہم سے وہ آڈا لے کے پنجابی انداز ہوتا جی کہتا اچھا پھر کر بھائی دنیا اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے کہنے یہ سود کھانا ہے سود کھا کے ہم نے ترقی کر دو ترقی. پھر آج 1960 والے پاکستان کو ذرا 2023 والے سے میچ کر کے دیکھ لو زمین و آسمان کا فرق مل جائے گا.
وہ بھائی اتنی بری حالت تو ہماری اس وقت نہیں تھی جو آج ہو چکی ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے اگینسٹ جائیں گے تو بچ جائیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس کسی نے اعراض کیا ہماری اس کتاب سے تو ہم اس پر گزران کر دیں گے تنگ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے اٹھائیں گے آخرت میں اندھا کر کے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، اس کتاب سے اعراض کیسے ہوگا؟ نہ اس کو پڑھنا ہے، نہ اس کو سمجھنا ہے، نہ اس پہ عمل کرنا ہے، نہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے جو ممبر ہے نا جی، اس جگہ سے قرآن نہیں بیان ہو رہا تھا، کس سے کہانیاں فلانا مسجد قبر میں چلا گیا، قبر سے نکلا، بعد میں پتہ چلا وہ چندہ کوئی نہیں دیتا تھا، چلو سبحان اللہ، اس میں پورے کے پورے جمعے گزار دیتے۔ ہمارے عدالتوں میں یہ کتاب نہیں ہوگی، ہماری سبجیکٹس میں نہیں ہے۔ بتائیے ذرا، ہم یونیورسٹی کالجز میں سے اپنے گریجویٹ سے یہ نہیں کروا سکتے کہ بھائی وہ قرآن سے گزرا ہو۔ ہم سے زیادہ تو شاید یار ہندو اٹیچ ہوگا، ہم سے زیادہ سکھ اٹیچ ہوگا، ہم سے زیادہ کوئی سوری ٹو سے منکرین حدیث جو ہے، جب وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھے نا سر، وہ قرآن کی آیتیں کوٹ کر ٹھک 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 ٹھک، ہمارا بندہ کیا کرے گا؟ کہے گا ہمیں میں ایک منٹ ٹھہر تو بیٹھ، میں بلا کے آتا ہوں اس کو۔ وہ کہا بیٹھ تو بیٹھنا بھائی، 1 to 1 کیا کرے؟ اعراض کرنا اس کتاب کے ذریعے سے، شادی بیاہ اعراض کرنا، ناچنا ہے، گانا ہے، اور اس کتاب سے اعراض کرنا۔ آج یہ روزے کشائیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور رمضان ہے، رمضان میں یہ قرآن نہیں ہے، رمضان میں اس قرآن کا ذکر کیا ہوا ہے؟ صوم ہے رمضان سے، رمضان غائب صوم گم، اور قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ قرآن مجید نہیں، اس کا سمجھنا سمجھانا فہم ہی کوئی۔ اعراض کس طرح، یہ نگلیکٹ کس طرح کر رہے ہیں، یہ اگنور کس طرح کر رہے ہیں؟ کتابیں متبرک عباس ختم بات، اس کو چھونا بھی نہیں، اس کو وہ غلاف میں لپیٹ اور اچھی طرح باندھ اور الماری کے اوپر رکھ۔ کبھی ایسے موبائل رکھا ہے یہ، اس کو غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر پھر اوپر وزنی کوئی چیز رکھ دی، خدا نہ خاصا یہ اتر ہی نہ آئے نیچے۔ یہ کام ہمارے پاس صرف قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ تو جس نے اعراض کیا ہمارے اس ذکر سے، ہم اس پر کر دیں گے تنگ اس کا گزران۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے اٹھائیں گے اس دن قیامت کے دن اندھا کر کے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، جب کہ میں دنیا میں جو بینائی والا تھا، میں دیکھا کرتا تھا اللہ میں تو نوکری کے بعد بھی دوبارہ کنسلٹنسی کا دھوکہ کھول لیا تھا، بہت ایکسپرٹ تھا، زندہ ہاتھی لاکھ اور مرا ہاتھی 1.25 لاکھ کا، بس ریٹائر ہوتے ساتھ ہی اگلے دن دوبارہ 1.25 لاکھ کی نوکری پہ دوبارہ چڑھ جاتے۔ سبحان اللہ، جب تک 6 لیٹر خون ہے تب تک نہیں چھوڑی دنیا، ایسے اسی سرکل میں لگے رہنا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے اندھا، تو پوچھے گا اس وقت قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں بڑا ایکسپرٹ تھا، لوگ مجھ سے پوچھنے آتے تھے۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو رب کہے گا کہ تو نے دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج ہم نے تجھے اس وقت بھلا دیا ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، سر بہت بڑی سزا ہے کہ وہاں رب ہمیں لفٹ ہی نہ کرائے، سائڈ پہ کر دے گا، چل بھاگو، کچھ ہمارا حساب کتاب ہی کوئی نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم نے اسی طرح تمہیں بھی بھلا دیا ہے۔ رب بھلا دے کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ ہونا ہے۔ آج رب کو چھوڑا، نماز کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، دین کا پتہ کوئی نہیں، مقصد حیات کا پتہ کوئی نہیں، گھر والوں کا پتہ کوئی، کچھ پتہ کوئی نہیں۔ سر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بس یہ ہمارے پاس اس وقت ہے، میرا گھر، میرا دفتر، میری خواہشات، میری چیزیں، اسی پہ کھپ گئے، دین کا پرپس ہی نہیں۔ ہم انشاءاللہ سورہ انبیاء میں ابھی پڑھیں گے مقصد حیات کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئیں تو تو نے انہیں نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح آج ہم بھی تجھے نظر انداز کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ عَصْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، وہ بھی چلتے پھرتے تھے اسی طرح ان آبادیوں میں، اپنی آبادیوں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ میرے پیارے بھائی دوستوں، پہلے عقل سے کام لیں گے تو کام چلے۔ اب بتائیے نا، عقل سے کام لیں، ہماری عقل تو کام ہی اتنا کرتی ہے۔ آج کتنا روزہ بھائی جی؟ 18، اور 12واں کون سا ہے؟
वाह लो जी मौलवी साहब बर्बाद दिया, आपका मूड भी है खत्म करने का, हमने रातें भी लगाई कुरान भी ना खत्म हुआ, हाल मारे गए बात यार, हमारा दिमाग इतना चलता हमारा दिमाग इतना चलता है यार, ये देखो जरा कोई 15 रोजा वाली है, उसने कहा यार 15 दिन थोड़ी टाइम बनेगा, अच्छा 12 वाली देख लो, जिप फोल्डर है और छोटी करके इसमें और बड़ी फाइल को कंप्रेस करके डाल लेते हैं, फिर 7 रोजा वाली 6 रोजा वाली पकड़ के ले गए। हमारे तो कैसे सोचे समझे, यहाँ 30 दिन में नहीं सोचा समझा जा सकता, जिंदगी भर नहीं सोचा समझा जा सकता, तो ये 3 दिन में कैसे सोच समझ लेते हैं, समझ से बाहर है सर, कैसे समझे। कुरान करीम हमें बार बार जगाता है, जिंदा किताब है, गौर व फिक्र करने हैं, इस पे अंधे गूंगे बहरे होके गिर नहीं पड़ना, ये अल्लाह की आयात हैं, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न उमर और उमर रज़ी अल्लाह माफी चाहूँगा 8 साल और 4 साल में जो है 8 साल और 12 साल में सूरह बकरा ख़त्म करते हैं तदब्बुर के एतबार से। हाँ जी सर, जाने निकल जाएंगे अहलु तक़वा अहलु ज़बान खैरुल कुरूनी बेहतरीन लोग, और उनके तदब्बुर के एतबार से ये मामला है कुरान के साथ जुड़ने का। और हमारा जो शबीना शरीफ ही कर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह वही काफ़ी हो जाता है, रात एक में 30 पारे पढ़का दिए, सुभान अल्लाह। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका लकान लिज़ामन व अजरन मुसम्मा, और अगर आपके रब की तरफ से एक बात पहले से तय ना हो चुकी तो एक वक्त मुअय्यना मुकर्रर ना कर दिया गया होता तो ये अजाब चिमट चुका होता। यानी ये क्या है जी, मोहलत दी गई है एक वक्त तक। फस्बिर अला मा यक़ूलून, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए उस पर जो कुछ ये कह रहे हैं, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्ला ग़ुरूबिहा, और तस्बीह बयान कीजिए अपने रब के हम्द के साथ सूरज तुलू होने से पहले और उसके ग़ुरूब होने से पहले। ये नमाज फजर और नमाज मगरिब की तरफ इशारा, ये इशारे मिलते हैं नमाजों की तरफ। अच्छा, नमाज की बाकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, अहादीस मुबारक से पूरा सोर्स है। जो दीन इस्लाम के बुनियादी सोर्स हैं दो बड़े, वो कह दी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सा, फिर ज़ैली माख़ज़ बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे बुनियादी सोर्स तो कुरान मजीद में नमाज यूँ नहीं मिलेगा, नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा, इशारतन बात की गई। कहाँ से आके देखो, हमारे प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो तब कुछ दीन मिलेगा, वरना तुम्हें दीन कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फरमाया जब मिन आनाइल लैली फसब्बिह, और रात के कुछ औकात में भी तस्बीह कीजिए, इससे नमाज मगरिब और इशा मुराद है। वो अतराफन नहार, और दिन के अतराफ में भी, दिन के दोनों तरफ से दिन के आगाज़ और सूरज ढलने के वक्त का बाद के औकात है, इसमें ज़ोहर या दुहा या चाश्त की नमाजों के हवाले से गुफ्तगू आ गई। क्यों, क्या फरमाएगा, लअल्लका तर्दा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए, खुश हो जाए। देखिए, खुश होने के लिए, राज़ी होने के लिए फार्मूला क्या दिया जा रहा है, 5 वक्त नमाज, तुम अपने रब के साथ जुड़ोगे खुश रहोगे, अल्लाह आप पे रहम फरमाए। आज बंदा इस नमाज को छोड़ के सोच रहा होता है मैं खुश होऊंगा या मेरे काम हो जाएगा, कैसे होगा सर। अल्लाह के हज़ूर ये सजदा रेज़ नहीं होता, दुकान के चक्कर में, दफ्तर के चक्कर में, घर के चक्कर में, मसरूफियात के चक्कर में कैसे काम बनेगा। लाल का तरदा वाली कैफियत कैसी हो सकती है, मर के भी नहीं आ सकती सर। इसलिए काम को डालें चूल्हे और सबसे पहले क्या करें, नमाज पढ़ें। और ये अपनी बहनों से भी मैं आपसे अर्ज करूंगा, नमाज कब पढ़ लीजिए जी, पूरे घर का काम करके ना, जब ये बेहोश होने वाली होती है तो फिर आके खड़ी हो जाएगी, फिर देखिए सजदा, पता नहीं यार सजदा साहब कितने कर लिए मैंने, सुभान अल्लाह। सजदा साहब के लिए भी एक सजदा साहब होता है सर, तो इस वक्त क्या होगा कुछ भी नहीं पता चलेगा। फ्रेश आर में नमाज जो है, पहले नमाज पढ़ेंगे बाद में काम करेंगे। तो यहाँ पे फरमाया लाल का तर्दा, शायद आप इस अंदाज से क्या हो जाए, आप सब राजी हो जाए, खुश हो जाए जी। वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें न उठें उन चीज़ों की तरफ जो हमने इनमें से कई लोगों को दी हुई हैं। सूरह हिज्र में भी ये अल्फाज आ चुके हैं, ज़हरतल हयाती दुनिया लिनफ्तिनहुम फी, ये चमक दमक है दुनियावी ज़िंदगी की ताकि हम उनको इसमें आजमाएं। अल्लाह अकबर। सूरह कहफ में कल भी हमने ये इशारा पढ़ा ना, जहाँ पे फरमाएंगे इन्ना जअलना माअल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, तो वहाँ पे ये एक अंदाज हमारे सामने रहने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का अता करता रिज़्क़ बेहतर और बाकी रहना। देखिए ज़ीनी जिद्दोजहद और मूवमेंट में ना, जाहिर बात है आगे सरदारियाँ हैं, मामलात हैं, चीज़ें हैं, ये क्या कहना चाहिए, दोनों साइड से बैलेंस तो नहीं है। यानी इधर तो गुलाम तबका है, नौजवान तबका, उधर सरदार है, मजालिस है, दारुल नदवा है, फिर उनके साथ फौजी हैं, फिर अय्याशी हैं, माल असबाब है। कहा अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके माल असबाब की तरफ निगाह भी ना डालिएगा, इंशाअल्लाह इसी बेसरो ज़माने में भी हम आपको इंशाअल्लाह फतह दिलवाएंगे। आयत नंबर 132 को नोट फरमा लें सर, ये उससे भी प्यारी आयत, बहुत प्यारे प्यारे असलूब।
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. دنیاوی چیزوں کے اٹریکشن سے بلکہ ہٹا کے کہا کہ اس کی طرف آپ توجہ نہ بڑھیں. ظاہر بات ہے آپ نے تو کرنی نہیں تھی بھائی, ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم دین کے کاموں میں لگو تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کی چیزیں جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہوں. اصل کام کرنے والا کیا, وہ اس کی طرف توجہ دلائیں گے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی جمے رہی. آئیے سر, یہ ہے اصل کرنے کا کام. کیا کریں یعنی سر, جب کبھی آپ جائیں گے نا اور پوچھیں گے بھائی آپ نے نماز پڑھ لی, بیٹا آپ نے نماز پڑھ لی, نماز کی یہ پوچھ سکتے ہیں بیٹا تمہارے وہ ٹیوشن کا کیا ہوا, ہاں جی اچھا وہ آج گاڑی نہیں ہے تمہیں لینے کے لیے, اس میں جان نکلتی ہے, یہ تمہارے میتھس کا میں دیکھ رہا ہوں ٹیسٹ میں نمبر صحیح نہیں آ رہے ہیں, اور نماز اس کی خیر بیگم صاحبہ کھانا دے دیجیے, نماز پوچھ لیا آپ نے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اپنے گھر میں کس چیز کا حکم دو, نماز کا حکم دو. یہ انبیاء کو کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور یہاں تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو گئی. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پہ جمے رہیے. لا نسألك رزقا. ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے, نحن نرزقك, بلکہ ہم اسے خود آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ. اور عاقبت انہی کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرے. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس کے رب کی طرف سے. اولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. کیا ان کے پاس نہیں آئی روشن نشانی جو پہلے صحیفوں میں تھی. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا. اور اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو لازماً یہ کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کیوں کوئی ایسا رسول نہ بھیجا. جی, اور اگر ہم اس قرآن کے رسول سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو لازماً یہ کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ مِن قبل ان نذل ونخزى. کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری طرف پہلے رسول تو بھیجتا, پھر ہمیں اب رسول بھیجنے تو کیا کیا تم نے, ابھی تم اللہ کی کتاب کو مانتے نہیں. بلکہ پیچھے ہم سورہ بنو اسرائیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آپ کسی قوم پر عذاب ہلاکت اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول آ کر واضح طور پر حق کو واضح نہ کر دے. کل متربص فتربصوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ہر ایک انتظار میں ہے, بس تم لوگ بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. تو ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللہ تو اپنی رحمت خاص سے ہمیں ہدایت نصیب فرما, تقوی نصیب فرما, درست راہ پر گامزن فرما دے. جی, یہاں تک ہماری بات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. سورۃ طٰہٰ کے ذیل میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں. جی, اب یہاں سے